اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما اور ہدایت سے نواز دے۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ قلم۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 68 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 52 آیات ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں اس کی پہلی آیت میں ہیں نون والقلم وما یسطرون۔ اور قرآن میں 3 صورتیں ہیں جو ایک حرف کے حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، سورہ صاد، سورہ قاف اور یہ سورہ نون، اور یہ ان صورتوں میں سے لاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ دوسری وحی ہے، یعنی پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیات تھی، اس کے کچھ عرصے تک وہی دوبارہ نازل نہیں ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو پھر یہ سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں۔ مطلب جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے بارے میں جو باتیں کی تھیں ان کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی شکل میں ان آیات میں نازل کیا گیا، اور ان آیات میں یعنی سورت میں آپ کے اعلیٰ کردار اور آپ کے اخلاق کی گواہی دی گئی ہے۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظیم اخلاق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 5 سے 9 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور ہدایت دی گئی ہے، اور کافروں کے ارادے واضح کیے گئے۔ آیت نمبر 10 سے 16 تک ایک بدخصلت آدمی کا کردار اور انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 17 سے 33 تک ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے آخرت کے ہولناک انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34 میں مومنوں کا اجر اور نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک کافروں کی خوش فہمیوں کا ذکر ہے، اور ان کے شریکوں کی حقیقت واضح کی گئی۔ آیت نمبر 42 سے 45 تک نماز نہ پڑھنے والے اور قرآن کو جھٹلانے والوں کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 46 سے 50 تک کافروں کے انکار پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، اور حضرت یونس کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 51 سے 52 تک قرآن کی تلاوت سننے پر کافروں کا رویہ بتایا گیا، اور قرآن کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کہا گیا۔ سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، یعنی قلم کی قسم کھائی گئی اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ یسطرون یعنی یسطرون کا مطلب ہوتا ہے سطروں میں کوئی چیز لکھنا، لائنز میں لکھنا۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ہے ایک تو وہ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں ہر وقت، ایک اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ عالم بالا میں جو فرشتے اللہ کے احکام اور حمد کے کلمات لکھتے ہیں، جس کے بارے میں معراج کے سفر کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ قلموں کے لکھنے کی، یعنی جیسے کسی پین کے ساتھ پیپر پہ لکھا جاتا ہے نا، اس کی آواز سنی تھی، اور اسی طرح آپ نے لوح و قلم کا لفظ بھی سنا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہے کہ دنیا کا ہر قلم اور آج تک جتنا بھی ریٹن مٹیریل دنیا میں موجود ہے، یعنی سارے کا سارا علمی ذخیرہ جو ہے اس کی قسم کھائی گئی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ اپنی کتابیں ہر وقت لکھتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، حفظ نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کو ریٹن فارم میں اپنے پاس رکھتے تھے، اور اسی لکھنے کے حوالے سے ان کے علماء کو خاص ایک ٹائٹل بھی دیا جاتا تھا احبار۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا۔ احبار جو ہے یہ بیسیکلی ہبر سے نکلا ہے۔ ہبر کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، انک، یعنی ان کے ہاتھوں پر اتنا زیادہ وہ لکھا کرتے تھے کہ ہاتھوں پر انک وغیرہ لگی ہوتی تھی۔ تو اس سب کی قسم کھائی گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی وضاحت کی گئی۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر تھا، جو سورہ الگ کی آیات ہیں، الذی علم بالقلم، کہ وہ جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ہدایت اور وہ تعلیم دی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اور اس دوسری وحی میں بھی قلم کا ذکر ہے، اور اس کے لکھے ہوئے چیزیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب علم حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت واضح کی گئی ہے۔ تو اس سورت کی پہلی 7 آیات میں قسم کھا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی کنفرمیشن دی گئی۔
ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یعنی 1 to 1 خاص طور پر تسلی دی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی دوسرے بچے مذاق یا بلی کر دیتے ہیں، کلاس فیلوز وغیرہ، کوئی تانے وغیرہ دے دیے، کوئی غلط بات کہہ دی، تو بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور جیسے کوئی ماں یا کوئی بڑا بندہ جو ہے وہ بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ نہیں نہیں تم پریشان نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، ان کی باتیں نہ سنو، تمہارے اندر تو یہ اچھی کوالٹی ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، انہیں کہتے رہنے دو جو وہ کہتے ہیں. کچھ عرصے بعد انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ ذہین ہے. تو بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نام ختم ہونے والے اجر کی خوشخبری بھی دی. اور کافر لوگ جو آپ کو تانے دیتے تھے اس کو نگیٹ کیا گیا. جیسے وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کا ذہنی توازن میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں آیت آئی ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی آپ ہرگز اپنے رب کی نعمت یعنی اس کی خاص رحمت سے بالکل بھی آپ کے کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مینٹل ایشو نہیں ہے. اور یہاں پہ جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بہت زیادہ زور پیدا کیا گیا، یعنی ہرگز کا مفہوم شامل ہے. عربی زبان میں نا ایک نیگیٹو جملہ ہوتا ہے جو سمپل ہوتا ہے، جس کے شروع میں صرف ما یا لا لگایا جاتا ہے. لیکن اگر بہت زوردار نفی کرنی ہو تو آخری لفظ جو ہوتا ہے نا جس کو ہم خبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک بے یعنی زیر والی بے کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں جہاں منافقین کا کردار تھا ادھر بھی آیا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. تو ہرگز کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی ہے ما انت بنعمتی ربک بمجنون، کہ بالکل بھی آپ مجنون نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں. اور پھر کہا گیا کہ عنقریب سب پر واضح ہو جائے گا کہ کون بے وقوفی میں مبتلا ہے اور کون سمجھداری کی طرف انکلائن ہے. اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے. اگلی آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے نہ چلیں اور نہ ہی ان کی باتوں سے آپ پریشان ہوں، یہ تو آپ کو بہکانا چاہتے ہیں. پھر کہا گیا کہ عنقریب سب پر واضح ہو جائے گا کہ کون بے وقوفی میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے. اگلی آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ تو آپ کو بھی بہکانا چاہتے ہیں. ان کی سازشوں اور چالوں سے خبردار رہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اگلی آیات میں ایسے کردار کے بندے کی نشاندہی کی گئی جسے اللہ نے مال اور بیٹوں سے نوازا ہے، اور وہ بہت قسمیں کھانے والا، خیر سے روکنے والا، تانے دینے والا اور بد نسل انسان ہے، اور وہ اللہ کے کلام کو پرانی کہانیاں کہتا ہے. اس کے بعد قریش کو سمجھانے کے لیے ایک باغ والوں کا قصہ بطور عبرت بیان کیا گیا کہ کچھ لوگوں کا باغ تھا، جب اس کا پھل بالکل پک کر تیار ہو گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کل صبح صبح ہم جا کر اس باغ کے پھل اتار لیں گے تاکہ کسی غریب مسکین کو پتہ نہ چلے. اگلے دن ایک دوسرے کو پکار کر جلدی جلدی نکلے، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، اور پھر اللہ کا حق یعنی غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ دینے کا ارادہ کیا. اس ارادے کے ساتھ جب وہ نکلے، اگلے دن ایک دوسرے کو پکار کر جلدی جلدی نکلے، لیکن انشاءاللہ نہ کہا. اور یہاں پہ الفاظ آتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یعنی اس حال میں کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی. اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق یعنی غریبوں کے لیے کچھ نہ دینے کا ارادہ کیا، اور اس لالچ میں کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں گے نکلے. لیکن ان کی اس تھوڑ دلی کی وجہ سے اللہ نے ان کے پورے کا پورا باغ تباہ و برباد کر ڈالا. جب وہاں پہنچے تو وہ باغ اجڑا پڑا تھا. پہلے تو انہوں نے سوچا شاید وہ رستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے، لیکن پھر جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں اور احساس ہوا کہ نہیں، جگہ تو ہمارے باغ کی ہے، البتہ ہم تباہ ہو گئے. اور پھر ان میں سے جو ذرا سمجھدار تھا اس نے یاد کروایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی پاکی کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کا حق کیوں ادا نہیں کرتے. تب انہیں اپنی حماقت کا احساس ہوا اور بولے کہ بلا شبہ اللہ ہمارا رب پاک ہے اور ہم ہی بیوقوف تھے.
ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس واقعے کے اختتام پر اللہ کی طرف سے خاص طور پر متوجہ کیا گیا کذالک العذاب، یعنی ایسا ہوتا ہے میرا عذاب، اچانک آتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ آخرت کے حوالے سے بتایا گیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں خطرناک اور کہیں بڑا ہے۔ اس مثال کے ذریعے خوشحال اور کنجوس لوگوں کو متنبہ کیا گیا۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور پھر فرما برداروں اور گناہ گاروں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ اگلی آیات میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کر دیں گے اور سارے لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، تو اس وقت یہ جھٹلانے والے جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ چاہنے کے باوجود جھک نہیں پائیں گے، یعنی ان کی بیکس بالکل اکڑ جائیں گی، اور پھر انہیں ریمائنڈ کروایا جائے گا کہ جب دنیا میں تمہیں نماز کا کہا جاتا تھا یا تم اذان سنتے تھے تو اس وقت نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج ان کا جسم ان کی بات نہیں مانے گا اور وہ اللہ کے آگے جھک نہیں سکیں گے۔ اب یہاں پہ جو پنڈلی ظاہر کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی جو پنڈلی ہے اس کا اظہار کریں گے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جو جیسے کفن میں مردے جو ہیں ان کی پنڈلیاں آپس میں باندھی ہوتی ہیں اور اوپر سے کفن سے ڈھانپا ہوتا ہے کپڑے سے، تو قیامت والے دن جب سارے مردے جو ہیں اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ سورت کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے مچھلی والے رسول یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی، اور دوبارہ سے کافروں کے طانے کا ذکر کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ مطلب سورت کے آغاز میں بھی مجنون والی بات آئی تھی اور اینڈ پر بھی، تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ بات کہتے تھے۔ پھر سورت کا اختتام اس حقیقت پر کیا گیا کہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آئیں اب سورت کے احکامات اور دعا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کہ آپ جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے فَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ آپ زیادہ قسمیں کھانے والے گھٹیا انسان کے پیروی نہ کریں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، چاہے وہ قسمیں کھاتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، آپ اس پر ٹرسٹ نہ کریں اور اس کو فالو نہ کریں۔ آیت نمبر 48 میں ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، یعنی آپ صبر سے کام لیں اور جلدی نہ کریں۔ دعا کے حوالے سے آیت نمبر 29 میں ایک دعا آتی ہے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہمارا رب پاک ہے اور ہم خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی ہم سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ہی جو ہے نا وہ غلط کام کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں ہے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انا الی ربنا راغبون، اور بے شک ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری سورہ قلم کا خلاصہ، اس کے احکامات اور دعا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔